کہتے ہیں، جیسے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ ایسے بندے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ان نیک بندوں کو جن کا رب ذوالجلال کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، ہم ان لوگوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور ولایت کی تعریف یہ ہے کہ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت یہ ہے کسی بندے کا لمبے لمبے بال رکھ لینا، تارکت دنیا ہو جانا، بہت ساری چھاپیں پہن لینا، لمبا جبہ پہن لینا، سالوں نہ نہانا، سالوں کپڑے نہ بدلنا، یا پھر بغیر کپڑوں کے رہنا، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ فرمایا ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی ولایت کی تعریف کرتے ہوئے کسی عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ولایت قرب خاص کا نام ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہے جو اس قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے۔ یہ ولایت یعنی آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہی مقبول ولی ہوتا ہے۔ جسے اللہ کا جتنا زیادہ قرب ملے وہ اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے، اطاعت الہی میں مشغول رہے، یعنی فرائض کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو فرائض اور واجبات پر عمل کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرے، اور یہ طے شدہ بات ہے، فرض کو چھوڑنے والا اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی فرض روزے نہ رکھے، فرض نماز نہ پڑھے، حج فرض ہے نہ ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہے ادا نہ کرے، فرائض و واجبات کو چھوڑے اور کہے میں ولی ہوں، اولاً تو اپنے آپ کو ولی کہنے والا ولی ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو عالم کہنے والا عالم ہو نہیں سکتا۔ من قال انا عالم فہو جاہل، جو خود کو کہے میں عالم ہوں، فرمایا وہ تو جاہل ہے۔ ولی تو کبھی بھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہے گا، وہ تو عام بندوں سے زیادہ ہی عاجزی اور انکساری کرے گا، عام بندوں سے زیادہ روئے گا، عام بندوں سے زیادہ خوف خدا اس کے دل میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے ہم جو نیک بندے اللہ کے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ زاروں کتار رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے، عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، ریاضت بھی زیادہ کرتے ہیں، ذکر و درود بھی ہم سے زیادہ، تقوی پرہیزگاری بہت زیادہ، اس کے باوجود روتے بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ انہیں بہت زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اسے اللہ کی معرفت بھی اتنی ہی زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی جتنی زیادہ معرفت نصیب ہوگی وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے اور بالخصوص اللہ کے خفیہ تدبیر سے اتنا ہی ڈرتا ہوگا۔ اس لیے وہ زیادہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے ہر وقت وہ لبریز رہتے ہیں، اور کیے ہوئے اگر کچھ زندگی میں ایسے اعمال کر دیے ہوں ولایت سے پہلے اس پر روتے رہتے ہیں، اور کچھ نہ بھی کیا ہو اللہ کے خوف سے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ چاہے تو اعمال قبول کرے، چاہے تو اعمال رد کر دے۔ تو جو اللہ عز و جل کے جتنا قریب ہوگا، جتنی معرفت رکھتا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو فرائض سے ولی جو ہے وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے،
جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، نہ چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے، اللہ اس کا ولی، ناصر اور معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ اور متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ ان تعریفات کو سننے کے باوجود اگر کوئی کسی ایسے بندے سے وابستہ ہو جس میں یہ علامتیں نہیں اور وہ اسے ولی سمجھتا ہو تو یہ نادانی ہے۔ یہ ولایت کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور ولیوں میں جو اوصاف ہوتے ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو اس سے ہٹ کر چلے، شریعت کے خلاف چلے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جو طریقت کا لفظ ہے یہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ فرمایا یہ تو دو پر ہیں کسی پرندے کے جو پر ہیں، فرمایا ایک کا نام شریعت ہے، دوسری کا نام طریقت ہے۔ طریقت کبھی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کا یہ حال ہو جو بیان کیا گیا، تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا اسے غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی طبری کی حدیث میں ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو، ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں، اور جو قرب خاص بیان کیا گیا اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، یہ جب مل جائے تو پھر بندہ ولی بنتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی غرض و غایت ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ